السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما وعملا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آج کا میرا ٹاپک ہے خلا لینے اور دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ خلا لینے اور دینے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ عورت کو مرد میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو ناقابل برداشت ہے، جس کی وجہ سے اس کا شوہر کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا، تو عورت شوہر سے مطالبہ کرے کہ مجھے طلاق دے دو۔ ہوتی وہ طلاق ہی ہے، لیکن وہ طلاق جس میں مطالبہ عورت کی طرف سے کیا جائے وہ خلا کہلاتا ہے۔ اگر مرد مطالبے کے باوجود طلاق نہیں دے رہا ہو تو وہ اپنا مہر واپس کر سکتی ہے، پھر شوہر طلاق دے دے۔ طلاق ایک دفعہ واقعہ ہو گئی، لیکن اس میں نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کام عدالت سے بھی کروایا جاتا ہے۔ مثلاً اگر عورت کے مطالبے کے باوجود شوہر اسے طلاق نہیں دے رہا تو عورت عدالت جا سکتی ہے اور عدالت کے ذریعے لے سکتی ہے۔ اگر شوہر عدالت آ کر خلا نامہ پر سائن کر دیتا ہے، عدالت کی شرائط پر خلا واقعہ ہو جائے گی، کیونکہ عدت کے عرصے کا نان نفقہ مرد کے ذمے ہے، یعنی وہ جو عدت گزارے گی اس کا نان نفقہ وہ مرد کے ذمے ہے اور وہ پابند ہوگا اسے دینے کا۔ لیکن ہمارے قانون میں ایسی کلاز ڈال دی گئی ہے کہ مرد عورت کو چھوڑنے پر راضی نہ بھی ہو تو عورت عدالت سے جا کر خلا لے لے۔ جب عورت عدالت میں خلا کا کیس دائر کرے گی تو عدالت اسے خلا پکڑا دے گی، چاہے اس پر شوہر کے سائن نہ ہو۔ خلا ایک ایگریمنٹ ہے اور ایگریمنٹ دونوں فریقین کی باہمی رضامندی سے ہوتا ہے، ان کی بغیر رضامندی کے نہیں ہو سکتا۔ یعنی عدالت کا کام یہ تھا کہ شوہر کو خلا پر مجبور کرے، کیونکہ وہ شوہر کی بیوی ہے تو وہ ہی طلاق دے گا۔ شوہر کے دیے بغیر صرف عدالت سے خلا لینا اور کہنا کہ خلا واقع ہو گئی ہے، کیونکہ عدالت کے ججز صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں، دوسروں کی بیوی کو طلاق دینے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔ جب تک شوہر سائن نہ کر دے اس وقت تک خلا واقع نہیں ہوگی۔ اگر وہ سائن نہیں کرتا، کورٹ کے بلانے پر بھی نہیں آتا اور عورت جا کر کورٹ سے خلا لے لیتی ہے تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اس بیس کے اوپر عورت نے کہیں دوسری جگہ شادی کی تو اس کی آگے کی زندگی ٹوٹلی زنا کے زمرے میں آئے گی، اور جو وکیل اس کیس میں عورت کی مدد کرتے ہیں تو وہ اس زنا میں برابر کے شریک ہیں۔ دنیا کا قانون آپ نے فالو تو کر لیا، لیکن پھر آپ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ بعض صورتوں میں شریعت نے عدالت کو شوہر کی مرضی کے خلاف نکاح ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ واقعی شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے۔ جب شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہو تو شریعت میں ہے کہ عورت طلاق مانگے تو اسے طلاق دے دو، لیکن ظلم وہ جس کو شریعت ظلم مانگتی ہے، اور ایسا ظلم جس میں شریعت عدالت کو کہہ سکتی ہے کہ یہ اس طرح کا ظلم ہے کہ آپ نکاح ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ امساکم اور معروفن اور تسریح بِإحسان، عزت سے رکھو ورنہ عزت سے چھوڑ دو۔ اب مرد ٹھیک طرح نہیں رکھ رہا، اس کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا، اسے نان نفقہ نہیں دے رہا، اس پر عدالت نکاح ختم کروا سکتی ہے کہ سنگین نوعیت کے مظالم ہیں اور پھر بھی شوہر طلاق نہیں دے رہا
تو عدالت نکاح فسخ کروا سکتی ہے، یعنی ختم کروا سکتی ہے۔ عورت خلا لے سکتی ہے اس بیس پر۔ بعض مرتبہ شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ شوہر نامرد ہے، تو عدالت اسے 1 سال کا ٹائم دیتی ہے علاج کروانے کے لیے، اور علاج کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور طلاق بھی نہیں دیتا، تو عورت کو عدالت کے ذریعے طلاق دلوائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر شوہر کہیں چلا گیا، معلوم نہیں ہوتا وہ کہاں چلا گیا، زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے، لاپتہ ہو جاتا ہے، کوئی رابطہ نہیں ہوتا، پھر اسی طرح بعض مرتبہ صرف نکاح ہوتا ہے، رخصتی سے پہلے شوہر باہر چلا جاتا ہے اور رخصتی نہیں کرنے دیتا اور نہ طلاق دیتا ہے، ایسی صورت میں بھی عدالت کو نکاح ختم کرنے کا اختیار ہے۔ فقہ کی رائے میں شوہر بے تحاشا مار پیٹ رہا ہو، نان نفقہ نہیں دے رہا ہو، گھر بسانے پر راضی نہیں، وہ گھر میں بھی نہیں رکھ رہا اور طلاق بھی نہیں دے رہا، شادی کے بعد یہ پتہ چلا کہ مرد کو ایسی بیماری ہے جو ایک دوسرے سے لگتی ہے یا نامرد ہے، اور یہ بھی ثابت کرے تو عدالت اس نکاح کو فسخ کر دیتی ہے، یعنی عورت نے ثابت کر دیا تو وہ خلا عدالت اس کو دے دے گی۔ اب اگر واقعی نکاح فسخ ہو چکا ہے، خلا واقع ہو گئی ہے، تو اس کی عدت کیا ہے؟ اس میں فقہ کا اختلاف ہے۔ بعض فقہ کہتی ہیں کہ 1 حیض یعنی 1 ماہ کی عدت ہے، اور پھر اگر زندگی میں آگے وہ اپنے اسی شوہر کے پاس واپس آنا چاہے تو نئے نکاح کے ذریعے واپس آ سکتی ہے، عدت کے اندر بھی اور عدت کے بعد بھی رجوع کر سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔